بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوف خدا کی وجہ سے ایک بادشاہ خادم بن گیا۔ ناظرین گرامی، عبدالواحد بن زید کی روایت سے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جبہ اور پانی پینے کے لیے ایک مشکیزہ تھا، اور ایک نسخہ میں ہے کہ اس کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ سامعین گرامی، جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے پاس صرف یہ دو چیزیں ہیں، ایک جبہ اور ایک مشکیزہ، اور میں قیامت کے دن ان کو بھی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میرے مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں فلاں بادشاہ کو دے دیں تاکہ وہ دنیا کے دوسرے بوجھوں کے ساتھ ان کو بھی اٹھا لے۔ حضرین گرامی، جب عابد فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس عابد کی وصیت کے مطابق بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ اس عابد نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ بادشاہ نے اس عابد کی یہ بات سن کر کہا کہ یہ عابد ایک جبہ اور ایک مشکیزہ، صرف دو چیزوں کے بوجھ اٹھانے سے بھی عاجز ہے، اور میں نے خواہ مخواہ دنیا کا اس قدر بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ عابد کی زاہدانہ حالت سے بادشاہ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ چنانچہ بادشاہ نے شاہانہ لباس اتار کر پرہیزگاروں والا جبہ پہن لیا اور ساتھ مشکیزہ لے لیا۔ چنانچہ اب بادشاہ کی حالت بھی اس زاہد کی طرح ہو گئی کہ دنیا سے بے رغبتی اور عبادت میں محنت و مجاہدہ۔ پہلے بادشاہ تھا مگر اب وہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کا خادم بن گیا۔ چنانچہ وہ بھی مشکیزہ بھر بھر کر لوگوں کو پانی پلاتا رہتا۔ بادشاہ نے اپنی ساری زندگی اسی حالت میں گزار دی۔ شیخ الاسلام حضرت محی الدین ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح ابن عبداللہ الجلیبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بعد ایک شخص کو خلیفہ بنا لیا۔ اس شخص نے چاند کی روشنی میں بیت المقدس کی چھت پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ کام ذکر کیے جو وہ کرتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ ایک رسی کے ذریعے نیچے اترا، بعد ازاں رسی تو اسی طرح لٹکی رہی اور وہ کہیں دور چلا گیا۔ وہ چلتا گیا تو اسی طرح لٹکی رہی اور وہ کہیں اور چلا گیا۔ وہ چلتا گیا یہاں تک کہ وہ مصر کے کسی دوسرے شہر میں سمندر کے کنارے کسی قوم کے پاس چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ اینٹیں بنا رہے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کس طرح یہ اینٹیں بنا رہے ہیں۔ اسے بتایا گیا۔ اس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر اینٹیں بنانا شروع کر دی اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے رزق کھاتا۔ جب نماز کا وقت آتا وہ وضو کرتا اور نماز پڑھتا۔ ان مزدوروں نے یہ بات اپنے سردار کو بتائی کہ ہم میں ایک ایسا شخص ہے
جو اس طرح کرتا ہے۔ سردار نے اس کی طرف 3 بار پیغام بھیجا، اس نے تینوں بار انکار کر دیا۔ پھر بذات خود سردار اپنی سواری پر اس کی طرف آیا۔ جب اس نے اسے آتے دیکھا، بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ بھی اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ آگے نکل گیا۔ اس نے کہا، اتنی دیر رک کہ میں تجھ سے بات کر سکوں۔ اس نے رک کر اس سے گفتگو کی اور اپنی داستان سنائی، اور کہا کہ قوم موسیٰ پر حاکم بنایا گیا تھا اور خوف الہی کی وجہ سے ان سے جدا ہو کر بھاگ آیا ہے۔ سردار نے کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی تم سے ملنے والا ہوں۔ پس سردار بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، یہاں تک کہ مصر کے شہر رمیلہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو ان کی قبریں بھی بتا دیتا، ان نشانیوں کی وجہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔